ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے راجوری اور گاندربل اضلاع کے متعدد دیہات میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں کیں، جبکہ ضلع کلگام کے علاقے ہٹی پورہ میں ایک نوجوان کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ سری نگر کے علاقے لاوی پورہ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید ہونے والے 17 سالہ اتروانی کے والد نے کہا ہے کہ اگر ان کے شہید بیٹے کی میت ان کے حوالے نہ کی گئی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ دریں اثنا جموں کشمیر فریڈم فرنٹ نے بھارتی فوج کی جانب سے بے گناہ نوجوانوں کے بےایمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے میں ملوث فوجی افسر کو اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک وحدت اسلامی نے بھارتی فوجیوں کی شفاقانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت نہتے کشمیریوں کے خلاف جرائم کی بھیانک تاریخ رقم کر رہی ہے۔ کشمیری بھارت کے ساتھ رہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ مودی حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں سے قوموں کے جذبہ آزادی کو ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے 2019 میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے 3 افراد کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکام نظر بندی کی وجوہات پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں 7 دہائیوں سے بالعموم اور 3 دہائیوں سے بالخصوص بدترین ریاستی مظالم جاری ہیں، جو سیکولرزم اور جمہوریت کے لبادے پہننے والوں سمیت بھارت کی ہر حکومت نے صرف فوج، پولیس اور ایجنسیوں کے ہی نہیں بلکہ عدالتوں اور معاشی و آئینی اداروں کے ہاتھوں بھی جموں کشمیر کے عوام کو ان کی سرزمین پر اپنے ناجائز تسلط کو منوانے کے لیے ہر شکل میں اور ہر سطح پر ڈھائے ہیں۔ بھارت کے نظام سیاست کے اندر 45 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد جب کشمیریوں نے تنگ آمد ب جنگ آمد کے مصداق اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بندوق اٹھائی تو بھارتیوں نے ان کے خلاف 8 لاکھ فوج جھونک دی، جو گزشتہ 3 دہائیوں سے کشمیریوں پر ایسے مظالم ڈھاتی چلی آ رہی ہے کہ چنگیز و ہلاکو اور ہٹلر و موسولینی آج کے دور میں زندہ ہوتے تو کانپ کر رہ جاتے۔ قتل، مار دھاڑ، گرفتاریاں، زیر حراست گمشدگیاں، بستیوں کے محاصرے، تلاشیاں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی، توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور اجتماعی توہین و تذلیل قابض بھارتی فورسز کا معمول بن چکا ہے۔ بھارتی تسلط اور ریاستی مظالم نے جموں کشمیر کو ایک ایسا خطۂ زمین بنا رکھا ہے جہاں وہ سب معمول ہے جو بقیہ دنیا میں غیر معمول ہے۔ بھارتی غاصبین نے دسمبر میں 14 جبکہ 2020 میں 263 کشمیریوں کو شہید اور 842 کو زخمی کیا۔ 1989 سے اب تک 95,723 کشمیریوں کو شہید، 2.25 لاکھ کو گرفتار، 10,000 کو زیر حراست غائب، 1,10,000 گھروں اور دیگر تعمیرات کو تباہ، 11,500 خواتین کی بے حرمتی، 500 کو مکمل یا جزوی طور پر نابینا، 22,000 خواتین کو بیوہ اور 1,07,000 بچوں کو یتیم کیا جا چکا ہے۔ کشمیریوں کی زندگی صفاقانہ بھارتی فورسز کے رحم و کرم پر ہے۔ کشمیری سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں کہ عالمی برادری ان کی تکلیف اور درد کب محسوس کرے گی۔ جبر کے یہ کوڑے دراصل کشمیریوں پر ہی نہیں، عالمی قوانین و ضوابط، انسانی و اخلاقی اقدار، امن عالم اور اقوام متحدہ جیسے اداروں پر بھی پڑ رہے ہیں۔